بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء. هذا تفريع ثان عليه وعطف على قوله فلا يجوز، يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان فبطل شرط الولاء كما شرطه مالك رحمه الله تعالى، وشرط الترتيب والنية كما شرطهما الشافعي رحمه الله تعالى، وشرط التسمية كما شرطه أصحاب الظواهر في آية الوضوء. اچھا بھائی، فرماتے ہیں وبطل شرط الولاء والترتیب والتسمیۃ والنیۃ فی آیۃ الوضوء. باطل ہے ولا کی شرط. ولا کا معنی ہے پے در پے کرنا، مسلسل کرنا. پے در پے اور مسلسل کی شرط، اور ترتیب کی شرط، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنے کی شرط، اور نیت کی شرط فی آیت الوضو. کس کے اندر؟ آیت وضو. وضو کے اندر مختلف ائمہ نے مختلف شرائط لگائی ہیں. بعض نے پے در پے کرنے کی، بعضوں نے ترتیب اور بسم اللہ اور نیت کی وغیرہ بھئی شرائط لگائی ہیں بھئی. تو مصنف رحم اللہ فرما رہے ہیں ماتن بھئی کہ یہ شرطیں لگانا آیت وضو میں یہ باطل ہے، یہ باطل ہے. شارح فرماتے ہیں ھذا تفریع ثان علیہ، کہ یہ دوسری تفریع ہے اس حکم پر. وہ جو خاص کا حکم بیان ہوا تھا کہ الخاص لا يحتمل البیان، خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا، یہ اس پر دوسری تفریع ہے. تو دیکھو اسی ضابطے پر بہت سے مسائل نکالتے چلے جا رہے ہیں. پہلا مسئلہ یہ نکالا تھا کہ تعدیل کی شرط لگانا باطل ہے. یہ کس مسئلے سے معلوم ہوا؟ کس حکم سے؟ کہ خاص جو ہے وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ وہ بین ہے، لہذا تعدیل کی شرط لگانا جائز نہیں. اسی پر اب دوسری تفریع کر رہے ہیں کہ ولا ترتیب تسمیہ اور نیت کی شرط لگانا آیت وضو میں یہ باطل ہے. تو کہتے ہیں ھذا تفریع ثان علیہ، یہ دوسری تفریع ہے اس خاص کے حکم پر. وعطف علی قولہ فلا یجوز، اور یہ اوپر جو متن میں آیا تھا فلا یجوز اس پر عطف ہے بھائی. یہ دیکھیے بس آسان بحث ہے، سارے خود ذکر کر رہے ہیں. یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان، کہ جب خاص احتمال نہیں رکھتا بیان کا، فبطل شرط الولاء، تو ولا کی شرط لگانا باطل ہے. کما شرطہ مالک رحمہ اللہ، جیسے کہ اس کی شرط لگائی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے. وہ فرماتے ہیں پے در پے کرنا ضروری ہے، اگر پے در پے نہیں کرو گے وضو تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح وہ شرط الترتیب، اس کا عطف بھی ماقبل میں یہ جو آیا پیچھے ہے نا بطل شرط الولا، تو یہ شرط الولا پر عطف ہے. تو عبارت کیا ہوئی؟ باطل شرط الترتیب والنیت، اور باطل ہے ترتیب اور نیت کی شرط کما شرطہما الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جیسے کہ اس کی ان دونوں کی شرط لگائی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے. وشرط التسمیۃ، اور باطل ہے بسم اللہ کی شرط کما شرطہ اصحاب الظواہر، جیسے کہ شرط لگائی ہے اصحاب ظواہر نے. تو یہ سب نے شرط لگائی ہے. کس کے اندر لگائی ہے؟ فی آیت الوضوء. کس کے اندر؟ آیت وضو کے اندر بھائی. آیت وضو وہو قولہ تعالی، وہ اللہ کا یہ قول ہے فاغسلوا وجوہکم. اچھا بھائی، پہلے یہ اصحاب ظواہر کا لفظ آیا بھائی، اصحاب ظواہر.
ظواہر، اصحاب ظواہر یا ظاہریہ انہیں کہتے ہیں جو مقلد ہیں امام داؤد ظاہری کے بھائی، امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ تعالی۔ انہیں ظاہریہ یا اصحاب ظواہر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نصوص یعنی قرآن اور حدیث کو ان کے ظاہر پر ہی حمل کرتے ہیں، ظاہر پر ہی محمول کرتے ہیں، بس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ حکم ہے، بس ظاہر پر رکھتے ہیں۔ اور قیاس کے یہ منکر ہیں بھائی، قیاس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ باقی چاروں ائمہ کیا ہیں؟ وہ قیاس کے قائل ہیں بھائی۔ آج تک آپ نے تو یہ پڑھا ہے کہ مذاہب فروعیہ چار ہیں بھائی، ایک مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک مذہب امام شافعی رحمہ اللہ، ایک مذہب امام مالک رحمہ اللہ کا، اور ایک مذہب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا۔ آج قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی، مذاہب فروعیہ چار نہیں پانچ ہیں بھائی، پانچ ہیں بھائی۔ پانچواں مذہب ہے امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ کا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور میں نے بتایا ان کو اصحاب ظواہر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث کو کس پر محمول کرتے ہیں؟ ظاہر پر بھائی، جو ظاہری معنی سمجھ میں آ رہا ہے بس بھائی وہی ہے، وہی مراد ہے، اور یہ قیاس کے منکر ہیں بھائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں ائمہ اہل حق ہیں، اور ان میں سے کسی کے خلاف ناشائستہ کلمات زبان پر لانا یا طعن کرنا جائز نہیں ہے بھائی، کیونکہ یہ سب ائمہ ہدی اور متبع سنت ہیں بھائی، اور ان کا مقصد اتباع سنت اور اتباع کتاب اللہ ہے بھائی، اتباع کتاب اللہ، اور ان سب کا، ان پانچوں کا مذہب بھائی قرآن اور حدیث سے محفوظ ہے۔ تو امام داؤد ظاہری بھی انہی میں سے ہیں بھائی، امام داؤد ظاہری، امام داؤد ظاہری بہت بڑے امام اور تقوی اور ورع کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں بھائی، بڑا اونچا مقام ہے۔ بغداد کے اندر کہتے ہیں ان کا حلقہ علم بڑا مشہور و معروف تھا، اور بڑے عمراء، فضلاء، علماء ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے بھائی۔ اور ان کے ہزاروں متبعین تھے، لیکن پھر اللہ کی مشیت بھائی چار مذاہب باقی رہ گئے، ان کا مذہب ختم ہو گیا بھائی، ان کا مذہب ختم ہو گیا۔ تو یہ ہیں اصحاب ظواہر کہلاتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اصحاب ظواہر۔ تو اصحاب ظواہر نے کس چیز کی شرط لگائی ہے؟ بسم اللہ کی شرط لگائی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے وضو میں بھائی۔ آیت وضو یہ ہے مولانا وہو قولہ تعالی، وہ اللہ کا یہ قول ہے، فاغسلوا وجوہکم، پس تم دھو اپنے چہروں کو بھائی۔ آیت معروف ہے، آپ جانتے ہیں بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو، یہاں قیام بول کر ارادہ قیام مراد ہے بھائی، جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو تم اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو بھائی۔ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ دی اشارہ الآیہ
اس کو الآیتو بھی پڑھ سکتے ہیں اور الآیتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی مرفوع بھی۔ اگر اس کو مرفوع پڑھیں تو یہ مبتدا ہے، خبر محذوف، الآیت معلومۃ، آیت کیا ہے؟ معلوم ہے، بس اشارہ کر دیے ایک دو لفظوں سے۔ اور اگر اس کو منصوب پڑھیں تو یہ مفعول بنے گا، اقرأ الآیہ، آیت کیا کیجئے؟ پڑھ لیجئے، یعنی باقی آیت آپ پڑھ لیجئے بھائی۔ اچھا، وہ بیان ذالک، اب بیان کرنے لگے ہیں بھائی تفصیل سے مسئلہ۔ وہ بیان ذالک، بیان اس کا یہ ہے کہ ان مالک رحمہ اللہ تعالی یقول کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الولاء فرض فی الوضوء، کہ ولا یعنی پے در پے کرنا فرض ہے وضو کے اندر۔ بھائی پے در پے فرض ہے، پے در پے کا کیا معنی کہتے ہیں؟ وہ ان یغسل اعضاءه فی الوضوء متتابعا، وہ یہ کہ وضو کرنے والا دھوئے اپنے اعضاء کو وضو کے اندر متتابعا، پے در پے، متتابعا متوالیاً، ایک معنی ہے بھائی پے در پے کے بعد دوسرا عضو دھوتا چلا جائے، تو یوں ترجمہ کر لیں پے در پے مسلسل بھائی، بحیث لم یجف العضو الاول، اس حیثیت سے کہ خشک نہ ہو پہلا عضو بھائی۔ وہ وضو، یہ وضو کرنے والا اپنے اعضاء کو وضو میں دھوئے بھائی پے در پے مسلسل، اس طور پر کہ پہلا عضو خشک نہ ہو، یہ نہ ہو کہ چہرہ دھویا پھر باتوں میں مصروف ہوا اور پھر اب ہاتھ دھونے لگا ہے تو جب تک چہرہ خشک ہو گیا تو یہ وضو فرماتے ہیں یہ تو پے در پے کرنا فرض تھا، اس نے فرض چھوڑ دیا لہذا اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک نہیں بھائی، وضو ہو جائے گا بھائی۔ تو وہ فرماتے ہیں اس طرح وضو کرے کہ ابھی پہلا عضو خشک نہ ہوا ہو، باقی عضو دھو لے۔ وہ دلیل کیا کہتے ہیں؟ لمواظبت النبی علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کی مواظبت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کی پابندی فرمائی ہے، ہمیشہ اسی طرح فرمایا ہے۔ معلوم ہوا یہ مواظبت کیا، یہ پے در پے ہونا فرض ہے، حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی فرمائی ہے، تو پابندی سے معلوم ہوا یہ فرض ہے بھائی جی۔ وَأَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ، اور اصحاب ظواہر جو ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں ان تسمیۃ فرض فی الوضوء، کہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے وضو کے اندر، لقول علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے۔ یہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، لا وضوء لمن لم یسمی، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی، یہ دلیل ان کی آ گئی بھائی۔ والشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ یقول، وہ فرماتے ہیں ان ترتیب والنیت فی الوضوء فرض، کی ترتیب اور نیت وضو میں فرض ہے، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ، کہ قبول نہیں فرماتے اللہ کسی بندے کی نماز یہاں تک کہ وہ رکھ دے پاکی کو فی مواضعہ، اس کی جگہوں میں بھائی، یعنی وضو کے اعضاء جو ہیں وہ ان کو دھو لے۔ فیغسل وجہہ، تو دھوئے اپنے چہرے کو، ثم یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو، الحدیث، یہ بھی اسی طرح ہے بھائی، الحدیث معلوم یا اقرأ الحدیث، تو یہ دلائل آ گئے بھائی۔ اور دوسری یہ اس سے تو ترتیب آئی بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ فیغسل وجہہ ثم یدیہ، ثم آیا، اور ثم کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ترتیب کا۔ میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی زید ثم عمر، کیا پتہ لگا آپ کو؟ زید آیا اس کے بعد عمر آیا، تو ثم ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، تو اسے ترتیب معلوم و ترتیب فرض ہے۔ ثم کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا حدیث میں۔ وَلِقَوْلِ علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، یہ اب نیت بھی وہ فرض جو قرار دیتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، والوضوء ایضا عمل، اور وضو بھی عمل ہے، فلا یصح بدون النیت، تو وہ بھی بغیر نیت کے صحیح نہیں ہے بھائی، بغیر نیت کے صحیح نہیں۔
جی ساروں کے مذاہب بیان ہوئے، ہر ایک کی دلیل بھی ساتھ ذکر ہو گئی بھائی۔ وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں ان اللہ تعالی امرنا فی الوضوء بالغسل والمسح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو میں غسل اور مسح کا حکم دیا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا یہاں صرف غسل اور مسح کا ذکر ہے، صرف انہی کا حکم دیا گیا ہے۔ وَهُمَا خَاصَّانِ اور یہ دونوں کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ جن کو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے بھائی، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِسَالَةُ وَالْإِصَابَةُ غسل کا معنی ہے اصالہ پانی کا بہانا، اور مسح کا معنی ہے اصابہ پانی کا پہنچانا، یعنی تر ہاتھ کا پھیر دینا اس عضو پر جس پر مسح کرنا ہے۔ تو لہذا آیت وضو کے اندر صرف غسل اور مسح کا حکم دیا گیا ہے، اور غسل اور مسح خاص ہیں، ان کا معنی معلوم ہے، وہ اصالہ اور اصابہ ہے۔ فاشتراط هذه الاشیاء كما شرطها المخالفون لا يكون بیانا للخاص لكونه بینا بنفسه بس شرط لگانا ان چیزوں کی جیسے کہ شرط لگائی ہے مخالفین نے، یہ بیان نہیں بن سکتا خاص کے لیے، لكونه بینا بنفسه اس لیے کہ خاص کیا ہوتا ہے؟ بین بنفسه ہوتا ہے، وہ خود واضح ہوتا ہے، بین ہوتا ہے۔ فلا يكون الا نسخا تو یہ شرط لگانا نہیں ہوگا مگر نسخ ہی، کیا ہوگا؟ نسخ بھائی۔ کتاب اللہ میں تو صرف غسل اور مسح کا ذکر آیا تھا، تو اور کوئی قید نہیں تھی بھائی، تو نسخ تو مطلق تھی، لیکن اگر آپ یہ شرط لگا دیں گے تو وصف اطلاق کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا، مطلق نہ رہے گی بھائی۔ تو یہ تو اگر ہم یہ شرط لگا دی جائے تو یہ تو نسخ ہی ہوگا۔ وَهُوَ لَا يَصِحُّ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ اور یہ اخبار احاد کے ذریعے صحیح نہیں۔ غایتہ بھئی آخری حد یہ ہے، یعنی آخری بات اس میں یہ ہوگی کہ ان تراع منزلۃ کل واحد من الکتاب والسنت کہ رعایت رکھی جائے کتاب اور سنت میں سے ہر ایک کے درجے کی۔ فما ثبت بالکتاب یکون فرضا پس وہ جو ثابت ہوگا کتاب اللہ کے ذریعے وہ فرض ہوگا۔ وما ثبت بالسنت ينبغي ان يكون واجبا اور جو سنت یعنی حدیث سے ثابت ہو مناسب یہ ہے کہ اسے واجب ہونا چاہیے، آگے بتائیں گے، لیکن ہم یہاں ان کی چیزوں کے سنت ہونے کے قائل ہیں، واجب ہونے کے قائل ہاں، درمیان میں وجہ ذکر کریں گے۔ تو کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ ان کو واجب ہونا چاہیے کہ ان کی حدیث سے ثابت ہیں۔ کما فی الصلاۃ جیسے کہ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، تو ان کو وضو میں کیا ہونا چاہیے؟ لیکن لا واجب فی الوضوء بالاجماع لیکن واجب نہیں ہے وضو کے اندر بالاجماع بھائی، وضو میں بالاجماع کوئی واجب نہیں ہے۔ لأن الواجب كالفرض في حق العمل وهو لا يليق الا بالعبادات المقصودة اس لیے کہ واجب فرض کی طرح ہوتا ہے عمل کے حق میں، عمل کے اعتبار سے کس کی طرح ہوتا ہے بھائی؟ آپ جانتے ہیں بھائی فرض وہ ہے جس میں عمل بھی واجب اعتقاد بھی واجب، اعتقاد نہ رکھا تو کافر ہو گیا، اعتقاد بھی واجب، اور واجب جو ہوتا ہے اس کا درجہ فرض سے کم ہے، اس میں عمل تو واجب ہوتا ہے اعتقاد واجب نہیں ہے بھائی۔ تو عمل کے اعتبار سے واجب بھی فرض کی طرح ہے، جیسے فرض پر عمل ضروری ہوتا ہے واجب پر بھی عمل ضروری ہوتا ہے، اور جیسے فرض کے چھوڑنے پر عقاب ہے سزا ہے، اسی طرح واجب کے چھوڑنے پر بھی سزا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ لیکن کوئی واجب نہیں ہے وضو کے اندر بالاجماع اس لیے کہ واجب تو فرض کی طرح ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے۔ وہ لا یلیق الا بالعبادات المقصودۃ اور وہ لائق نہیں ہے مگر عبادات مقصودہ کے، مگر وہ کس کے وہ لائق نہیں ہے مگر کس کے لائق ہے؟ صرف بھائی وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے، وہ تو وسیلہ ہے، اس کے ذریعے عبادت مقصودہ تک پہنچا جاتا ہے بھائی۔ مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ وضو بھائی، تو وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے بھائی۔ تو اگر اس کو
ہم واجب قرار دے دیں تو وضو میں واجب نہیں ہے کوئی بالاجماع کہتے ہیں بھائی، کیونکہ واجب فرض کی طرح ہوتا ہے اور یہ واجب جو ہے عبادات مقصودہ کے لائق ہے اور وضو تو عبادت مقصودہ نہیں، لہذا اس میں واجب کا حکم ہم نہیں لگاتے۔ فَنَزَلْنَا عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى السُّنِّيَّةِ، تو ہم اتر آئے وجوب سے سنیت کی طرف۔ وجوب سے نچلا، واجب سے نچلا درجہ کس کا ہے؟ سنت کا ہے بھائی، تو ہم اتر آئے وجوب سے سنیت کی طرف بھائی، سنت ہونے کی طرف بھائی۔ یہ یا مشدر اور تا آخر میں ملاتے ہیں بھائی، صفت کے صیغوں میں، اسماء کے آخر میں، ان سے مصدر بنانے کے لیے۔ تو سنیت کا کیا معنی؟ سنت ہونا۔ فَنَزَلْنَا عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى السُّنِّيَّةِ، پس ہم اتر آئے وجوب سے سنت ہونے کی طرف۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے قول کیا، بِسُنِّيَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْوُضُوءِ، ان چیزوں کے وضو میں سنت ہونے کا قول کیا بھائی۔ وَقُلْنَا، اور ہم قائل ہو گئے، بِسُنِّيَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي الْوُضُوءِ، وضو کے اندر ان اشیاء کے سنت ہونے کے، ہم وضو میں ان اشیاء کے سنت ہونے کے قائل ہو گئے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ امام مالک رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو پابندی سے اور مواظبت کے ساتھ پے در پے وضو کیا تھا، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ احادیث میں ذکر آتا ہے حضور پابندی سے، اور اصحاب ظواہر نے یہ لا وضوء لمن لم یسمی یہ حدیث پیش کی بھائی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے لا یقبل اللہ صلاۃ امرئ یہ ایک حدیث پیش کی، اور انما الاعمال بالنیات یہ حدیث پیش کی بھائی۔ اور آخر میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کہ یہ وضو میں کے اندر صرف غسل اور مسح کا ذکر ہے، اور یہ خاص ہے اور خاص بیان کا استعمال نہیں رکھتا، لہذا خبر واحد کے ذریعے ان پر زیادتی جائز نہیں ہے، لہذا ان چیزوں کو جیسے کہ غسل اور مسح فرض ہیں، ان کو بھی فرض قرار نہیں دیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان کو کیا قرار دے دیا جائے کہ ہر ایک کے مرتبے کی رعایت رکھیں، جو کتاب اللہ سے ثابت ہے وہ فرض ہو اور جو سنت سے ثابت ہے وہ واجب ہو، لیکن بالاجماع وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے، اس لیے کیونکہ واجب یہ وضو عبادت غیر مقصودہ ہے اور واجب اس کے لائق نہیں ہے، وہ واجب تو عبادت مقصودہ کے لائق ہے، تو لہذا اب مجبوراً ہم واجب سے کس کی طرف اتر آئے؟ سنت کی طرف اتر آئے، ان کے سنت ہونے کا قول کیا ہم نے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ بحث کی انہوں نے بھائی اپنے اصول قانون اصل کے مطابق بحث کی بھائی، یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس صرف یہی دلیل ہے مولانا، احناف کے مذہب میں کہیں بھی مسئلہ قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے بھائی، جو بھی مسئلہ اٹھا لیں، اور کوئی ایک آدھی دلیل نہیں ہے بھائی، ہر مسئلے کے اندر بہت سی دلائل ہیں، بہت زیادہ دلائل ہیں بھائی، قرآن کے بھی، حدیث کے بھی، قیاس، اجماع وغیرہ بڑے دلائل ہیں بھائی، لیکن یہاں یہ صرف اپنے ضابطے کے مطابق بس جواب دیتے ہیں کہ ضابطے کے مطابق یہ جواب ہو گیا، سب کو ایک دلیل گویا یہ ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے نماز میں واجبات ہیں بھائی، نماز میں کتنے واجبات ہیں بھائی؟ وہ سب چیزیں آ جائیں گی جو جو واجب ہیں نماز کے اندر۔ اچھا، تو انہوں نے پوچھا بھائی الشافعی پر الف لام کیوں آیا اور مالک پر الف لام کیوں نہیں آتا بھائی؟ عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں مالک پر الف لام نہیں ہے، شافعی پر الف لام ہے۔ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں ان پر الف لام نہیں لاتے بھائی عربی کے اندر بھائی، سمجھ میں ہر اسم پر الف لام نہیں لاتے بھائی، جیسے مکہ ہے، مکہ پر الف لام آپ کلام عرب میں دیکھیں بھائی، وہ مکہ پر الف لام نہیں لاتے بھائی، سمجھ میں آئے؟ تو یہ الف لام ہر اسم پر نہیں داخل کرتے، یہ اب کلام عرب کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کس پر لاتے ہیں کس پر نہیں لاتے بھائی۔
تو ہر جگہ وہ نہیں لاتے، بعض اسماء پر وہ لے کر آتے ہیں، بعض پر نہیں لے کر آتے، بھائی وہ پسند نہیں ہے، معلوم ہو ان کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے، ورنہ کوئی تو لے کر آتا، کوئی ایک بھی نہیں لے کر آتا بھائی۔ تو بعض جن اسماء پر وہ لاتے ہیں ہم بھی ان کی زبان ہے بھائی، ان کے متبع ہیں اس سلسلے میں، وہاں ذکر کریں گے، جہاں وہ نہیں لاتے تو وہاں چنانچہ آپ دیکھیں گے بھائی بعد میں جو کتابیں وغیرہ مصنفین تحریر کرتے ہیں، اب مکہ کا لفظ جہاں بھی آئے گا الف لام نہیں لائیں گے، کیونکہ عرب والے اسی طرح استعمال کرتے ہیں، الف لام کے بغیر ہر جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جن بعد میں جو بھی مصنف آیا وہ انہی کے طریقے پر چلتا ہے کہ الف لام نہیں بھائی، کلام عرب میں اس پر الف لام نہیں لایا جاتا۔ مدینہ ہے وہاں المدینہ آئے گا بھائی، سمجھ میں آئے؟ اور اس کی بہت سی مثالیں، اب آپ غور کیجئے گا آپ کو بہت مثالیں مل جائیں گی۔ مثلا مکہ ہے بھائی، میں نے ذکر کیا بھائی، مکہ پر الف لام آپ کو نہیں ملے گا بھائی۔ محمد ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لفظ محمد پر بھی الف لام نہیں ہوگا۔ احمد ہے بھائی، اس پر بھی الف لام نہیں ہوگا۔ عائشہ ہے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عائشہ کے اس پر بھی الف لام نہیں ہوگا۔ عمر ہے بھائی، عثمان ہے، بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، آپ غور کرتے جائیے بھائی، وہ کہیں بھی اس پر الف لام نہیں لاتے، بعض پر لے کر آتے ہیں، جیسے العلی بھائی، الزبیر بھائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت کو ذکر کیا بطور دلیل کے بھائی، لیکن اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت یہ فرض ہونے کی دلیل نہیں ہے، واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ مواظبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پر بھی فرمائی ہے بھائی، حالانکہ اسے سنت موقظہ قرار دیا جاتا ہے بھائی، معلوم ہوا مواظبت دلیل نہیں ہے فرض کی۔ ہاں مواظبت کے ساتھ انکار علی الترک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ترک پر انکار بھی آیا ہو تو پھر یہ دلیل ہے اس کے واجب ہونے کی، یعنی چھوڑنے سے منع فرمایا ہو۔ انکار علی الترک کا کیا معنی ہے؟ چھوڑنے سے منع کیا ہو تو پھر یہ دلیل ہے وجوب کی بھائی۔ اسی طرح بھائی اور بھی بڑے جوابات ہیں بھائی، یہ ایک آدھ دو تسلی کے لیے میں آپ کے ذکر کر رہا ہوں بھائی، حاشیے میں آپ کے دیے ہوئے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی، کہ اصحاب ظواہر نے یہ حدیث ذکر کی لا وضوء لمن لم یسمی، اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی بھائی۔ ہم کہتے ہیں احناف جواب دیتے ہیں کہ یہاں کمال کی نفی ہے، اس شخص کا وضو کامل نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور حدیث میں ہے، بس یہ ایک جواب آپ تسلی کے لیے یاد رکھیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ بھائی کی دلیل پہلی آئی تھی لا يقبل اللہ صلاة امرئ حتى يضع الطهور في مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ثم لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام میں، اس ثم نے کس بات پر دلالت کی کہ چہرے کا دھونا پہلے ہے، ہاتھوں کا دھونا بعد میں ہے، ترتیب بتلا دی، معلوم ہوا ترتیب کیا ہے؟ فرض ہے، ثم کے لفظ نے بتلا دیا جی۔ اور بھی بہت سے جوابات ہیں کہ یہ حدیث پہلے ضعیف ہے بھائی، اس کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسرا بھائی ابو داؤد کے اندر بھائی روایت حدیث آتی ہے بھائی کہ حضور علیہ السلام سر کا مسح بھول گئے تھے وضو کے اندر، بعد میں ان کو یاد آیا تو اپنی ہتھیلی کی تری کے ذریعے مسح فرمایا، وضو پورا کر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں یاد آیا کہ میں مسح نہیں کیا بھائی، ہاتھوں پر تری تھی اسی کے ذریعے کیا کر لیا؟ مسح کر لیا۔ تو ترتیب بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ معلوم ہوا ترتیب فرض نہیں، ورنہ فرض کے چھوٹنے پر تو وضو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہاں حضور نے ترتیب کے بدلنے کے باوجود آخر میں اسی طرح پھر یاد آنے پر مسح کر لیا اور باقی وضو اسی طرح تھا بھائی جی۔ اور باقی انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ذکر کی بھائی
آگے کیا کہا بھائی کہ وضو بھی عمل ہے، فلا یصح بدون النیت، وضو بغیر نیت کے صحیح نہیں۔ معلوم ہوا شوافع جو ہیں اعمال سے پہلے صحت مضاف نکالتے ہیں، تو یوں ہوئی عبارت بھائی انما صحت الاعمال بالنیات، اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ صحیح ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت نہیں کی تو وضو بھی عمل ہے، تو بغیر نیت کے وہ بھی صحیح نہیں۔ یہ ان کی دلیل ہوئی بھائی۔ ہم جواب دیتے ہیں بھائی کہ الاعمال سے پہلے صحت کا لفظ مضاف محذوف نہیں ہے بلکہ ثواب کا لفظ محذوف ہے۔ انما ثواب الاعمال بالنیات، عملوں کے ثواب کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پھر یہاں پر مولانا محشی حضرات نے بعض اعتراضات کیے مصنف پر بھی بھائی، مصنف پر بھی کیا کیے ہیں اعتراضات۔ پہلا اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ ساری خبر آحاد ہیں، یہ ساری احادیث کیا ہیں؟ خبر آحاد ہیں، حالانکہ انما الاعمال بالنیات یہ تو خبر مشہور ہے بالاتفاق ہوئی، بلکہ بعض علماء نے تو اس کو خبر متواتر قرار دیا ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور خبر متواتر ہو اس کے لیے تو قرآن کا نسخ جائز ہے بھائی، خبر مشہور کے لیے قرآن پر زیادتی جائز ہے بھائی۔ تو آپ کا اس کو خبر واحد قرار دینا، باقیوں کے حدیثوں کے ساتھ اسے بھی خبر واحد قرار دینا صحیح نہیں، یہ پہلا اعتراض کیا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ وضو میں کوئی واجب نہیں ہے بالاجماع، کہتے ہیں بھائی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے، اور حالانکہ آپ نے کیا کہا؟ وضو کے اندر کوئی واجب نہیں ہے، اجماع ہے اس بات پر۔ معلوم ہوا کہ تو روایتوں میں کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے جی۔ اور ایک یہ اعتراض کیا کہ آپ نے کہا کہ واجب عبادت مقصودہ کے لائق تو ہے، عبادت غیر مقصودہ کے لائق نہیں۔ اس پر کہا بھائی کہ واجب کا درجہ فرض سے کم ہے، اور وضو میں جب فرض آ گیا اعلیٰ درجے والی چیز تو واجب کیوں نہیں اس کے لائق بھائی؟ سمجھ میں آیا اعتراض؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ چار چیزیں فرض ہیں تو آپ کہتے ہیں واجب اس کے لائق نہیں ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیے بھائی، وَالطَّهَارَةُ فِي آیَةِ الطَّوَافِ، اور طہارت آیت طواف میں کیا معنی بھائی؟ عطف کہاں ہو رہا ہے؟ بتلا رہے ہیں عطف علی قولہ الولا، یہ عطف ہو رہا ہے ماتن کے قول الولا پر بھائی۔ پچھلے متن میں ایسا بطل شرط الولاء، یہ الولا پر کیا ہو رہا ہے؟ طہارت کا عطف ہو رہا ہے بھائی، لہذا الولا کو اٹھاؤ، اس کی جگہ طہارت رکھو، عبارت بن جائے گی بطل شرط الطہارت فی آیت الطواف، باطل ہے طہارت کی شرط لگانا کس کے اندر؟ آیت طواف کے اندر بھائی۔ تو کہتے ہیں عطف علی قولہ الولا، یہ عطف ہے ماتن کے قول الولا پر، وتفریع ثالث علیہ، اور تیسری تفریع ہے اس پر، اس حکم خاص کے حکم پر بھائی۔ کون سا؟ خود بتلا رہے ہیں اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا يحتمل البیان، یعنی جب خاص جو ہے بین بنفسہ ہی ہے، وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا، فبطل شرط الطہارت فی آیت الطواف، تو باطل ہوئی طہارت کو یعنی پاکی یعنی وضو کی شرط لگانا آیت طواف کے اندر۔ وہی قولہ تعالی، اور آیت طواف و اللہ کا یہ قول ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ حاجیوں کے بارے میں ہے، اور چاہیے کہ وہ حج کرنے والے جو ہیں وہ طواف کریں بیت عتیق کا، یعنی بیت اللہ کا۔ بیت عتیق سے کیا مراد ہے؟ بیت اللہ۔ عتیق کا معنی قدیم بھائی، تو اس کو بیت قدیم بیت عتیق کہا اس لیے کیونکہ یہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر تھا بھائی۔ تو وہ طواف کریں بیت اللہ کا۔
فإن الشافعی رحمہ اللہ تعالی یقول، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان طواف البیت لا یجوز بدون الطہارۃ، کہ بیت اللہ کا طواف جائز نہیں ہے بغیر طہارت کے، لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، الطواف بالبیت الصلاۃ، الطواف بالبیت صلاۃ بی، بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے، یعنی نماز کی طرح ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہے؟ نماز کی طرح ہے۔ جب یہ نماز کی طرح ہوا تو نماز کے لیے تو وضو ضروری ہے، تو معلوم ہوا طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ ایک یہ حدیث ذکر کی، دوسرے وقولہ علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، الا لا یطوفن بالبیت محدث ولا عریان، ہرگز طواف نہ کرے بیت اللہ کا بے وضو اور ننگا، محدث کہتے ہیں بے وضو کو، عریان ننگے کو۔ بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ لا یطوفن، ہرگز طواف نہ کرے بیت اللہ کا بے وضو اور ننگا۔ یہ دو حدیثیں ذکر کر دی، دیکھو یہاں بھی بے وضو کا ذکر آیا، منع کیا، معلوم ہو وضو طواف کے لیے ضروری ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم جواب میں ہم کہتے ہیں، إِنَّ الطَّوَافَ لَفْظٌ خَاصٌ مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ، کہ طواف کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے، اس کا معنی معلوم ہے، وَهُوَ الدَّوْرَانُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اور وہ چکر لگانا ہے کعبہ کے گرد، فاشتراط الطہارت فیہ لا یکون بیانا لہ، لہذا طہارت کی شرط لگانا اس طواف کے اندر یہ اس کے لیے خاص کے لیے بیان نہیں بن سکتا، لکونہ بینا بنفسہ، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ بین بنفسہ، یہ خود بین واضح ہے، بل یکون نسخا، بلکہ یہ تو نسخ ہوگا، یعنی وصف اطلاق مقید آپ نے کیا کیا بھائی؟ وہاں مطلق طواف کا ذکر آیا تھا، آپ نے کس چیز کی قید لگا دی؟ وضو کی، تو مطلق کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا، تو گویا وصف اطلاق کو آپ نے منسوخ کر دیا، تو یہ نسخ ہوا۔ وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، اور یہ نسخ تو خبر واحد کے ذریعے جائز نہیں ہے، غایتھا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان تکون واجبتاً، کہ یہ کیا ہو؟ واجب ہو، یہ طہارت واجب ہوگی، ينقص بترکها الطواف، کا ناقص ہو جاتا ہے اس کے چھوڑنے کی وجہ سے طواف۔ بھائی ہم کہتے ہیں بھائی یہ کتاب اللہ سے جو ثابت ہے وہ کیا ہوا؟ اچھا یہ تو ہاں، یہ وہ حج کے طواف کی بات ہو رہی ہے نا، وہ طواف زیارت حج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ اچھا تو غایتھا، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان تکون واجبتاً، کہ وہ طہارت کیا ہوگی؟ طہارت طواف کے اندر واجب ہوگی، ينقص بترکها الطواف، ناقص ہو جائے گا اس طہارت کو چھوڑنے کی وجہ سے طواف، اگر طہارت نہ ہو تو طواف میں نقصان آ جائے گا، یہ نہیں کہ طواف ہوگا ہی نہیں بلکہ طواف میں نقصان آ گیا، کمی آ گئی۔ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ، تو اس کی تلافی کی جائے گی قربانی کے ذریعے، دم کے ذریعے۔ دم کہتے ہیں قربانی کو بھائی، حج وغیرہ کے اندر بھائی کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ قربانی کرنا پڑتی ہے بھائی۔ فَيُجْبَرُ بِالدَّمِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَبِالصَّدَقَةِ فِي غَيْرِهِ، بس تلافی کی جائے گی قربانی کے ذریعے طواف زیارت میں، اور صدقے کے ذریعے اس کے علاوہ طواف میں۔ بھائی دیکھو طواف زیارت تو حج کے اندر فرض ہے بھائی، اور فرض طواف کے اندر، فرض طواف کو بغیر وضو کے کیا، معلوم ہوا جنایت بڑی ہے، جب جنایت بڑی ہے تو لہذا کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی تلافی بھی بڑی چیز یعنی قربانی کے ذریعے ہوگی بھائی۔ اور اگر عام طواف میں کیا بھائی، عام طواف میں بھائی وہ طواف تو صرف وہی فرض ہے، باقی طواف کی مرضی ہے بھائی، کرتے رہیں جب مرضی طواف کریں، تو پھر اس صورت میں اب جنایت کی ہے اور اس کی تلافی کرنا پڑے گی، لیکن جنایت بڑے درجے کی نہیں ہے، لہذا اب صدقے کی بھی کیا ہو جائے گی؟ تلافی ہو جائے گی، کچھ صدقہ کر دے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ وَأَمَّا زِيَادَةُ كَوْنِهِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَابْتِدَاؤُهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ وَهِيَ جَائِزٌ بِالاتِّفَاقِ، اور باقی زیادتی اس کے ساتھ چکر کے ہونے کی زیادتی اور اس کی ابتدا کرنا حجر اسود سے، وہ یاد رکھو طواف کے اندر بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں ہر طواف میں، ایک طواف میں کتنے چکر ہیں؟
7 چکر، اور اس کی ابتدا کی جاتی ہے حجر اسود سے ابتدا کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں باقی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا کہ طواف کیا ہے، اس کا معنی معلوم ہے، اس پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی نہیں کی جا سکتی، خبر واحد اس کے لیے بیان نہیں بن سکتی بھئی، تو آپ خود بھی تو زیادتی کرتے ہیں، آپ نے کے نزدیک طواف میں 7 چکروں کا ہونا فرض ہے، ضروری ہے بھئی، اور اسی طرح طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھو آپ وہاں تو مطلق چکر لگانے کا ذکر تھا، وہاں کوئی 7 کی بات ہوئی تھی بھائی، وہاں حجر اسود سے ابتدا کی بات ہوئی نہیں ہوئی۔ تو جواب دے رہے ہیں مولانا، کہتے ہیں یہ جو 7 چکر ہونے کی زیادتی ہے، وابتداؤہ من الحجر الاسود، اور حجر اسود سے جو اس کی ابتدا ہے طواف کی، فلعلہ ثبت بالخبر المشہور، شاید کہ وہ ثابت ہو کس کے ذریعے، خبر مشہور کے ذریعے ثابت ہو، وہی جائز بالاتفاق، اور یہ زیادتی جو خبر مشہور کے ذریعے ہو وہ بالاتفاق جائز ہے، خبر مشہور کے ذریعے جائز ہے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بعض علماء نے اور جواب بھی دیا بھائی، اور جواب دیا کہ بھائی آیت کے اندر طہارت کے اعتبار سے کوئی اجمال نہیں، بھائی اجمال ہو تو اس کے لیے بیان چاہیے ہوتا ہے، تو آیت کے اندر وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس کے اندر طہارت کے اعتبار سے کوئی اجمال نہیں ہے، کیونکہ طہارت کا طواف میں کے معنی میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ طواف کا تو کیا معنی ہے؟ چکر لگانا، تو طہارت کا اس میں دخل ہے، اس کے معنی میں کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ ہاں البتہ چکر لگانے میں کتنے چکر لگائے، کہاں سے ابتدا کرے، اس کا دخل تو ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس اعتبار سے اس میں اجمال ہے، اور جب یہ اجمال ہے تو یہ مجمل ہوئی اس اعتبار سے، اور مجمل کے لیے خبر واحد بیان بن سکتی ہے، لہذا ان کے لیے بھی کیا ہوئی، خبر واحد بیان بن جائے گی بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فَلَعَلَّهُ، شاید کہ یہ ثابت ہو خبر مشہور کے ذریعے، وَهِيَ جَائِزٌ بِالاتفاق، اور یہ زیادتی جائز ہے بالاتفاق، یعنی وہ زیادتی جو خبر مشہور سے ہو۔ وَالتَّعْوِيلُ بِالْأَطْهَارِ فِي آیَةِ التَّرَبُّصِ، یہ متن ہے مولانا یاد رکھنا، وَالتَّعْوِيلُ بِالْأَطْهَارِ فِي آیَةِ التَّرَبُّصِ، یہ 3 4 5 لفظ ہیں، یہ متن ہے سارا بھائی۔ اچھا بھائی کس پر عطف ہو رہا ہے؟ شارح بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں عطف علی قولہ شرط الولاء، یہ عطف ہے ماتن کے قول شرط الولاء پر۔ بھائی شرط الولاء کہاں آیا تھا؟ پچھلے سے پچھلے متن میں آیا تھا، باطل شرط الولاء، اس شرط الولاء سارے کو ہٹا دو اور اس پر آپ التاویل کا عطف کرو، بطل التاویل بالاطہار فی آیت التربص، طہروں کے ساتھ تعویل کرنا آیت تربص میں یہ باطل ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیت تربص میں طہروں کے ساتھ تعویل کرنا باطل ہے۔ بھائی دیکھیے بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو یہاں یہ آیت تربص ہوئی، بھائی رکنے کا حکم ہے، اور ثلاثۃ قروء کا لفظ آیا، بھائی قروء یاد رکھو، قروء جمع ہے قرء کی، اور قرء جو ہے یہ اس کا معنی طہر بھی ہے اور اس کا معنی حیض بھی ہے، یہ اضداد میں سے ہے۔ دیکھو طہر اور حیض ایک دوسرے کی ضد ہیں اور اس کے دونوں معنی آ رہے ہیں، تو اس قسم کے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اضداد میں سے، بھائی دونوں ضد معنی ہیں اس کے بھائی، تو یہ اضداد میں سے ہے۔ اب اس یہاں پر قروء سے کیا مراد ہے بھائی؟ یاد رکھیے ہمارے نزدیک قروء سے مراد یہاں حیض ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے کیا مراد ہیں؟ طہر مراد ہیں۔
طہر مراد ہیں۔ تو دیکھو دو معنی تھے قروء کے، ایک معنی تھا طہر، ایک معنی تھا حیض۔ ہم تو یہ کون سا لفظ ہوا؟ مشترک ہوا، جس کے دو معنی آ گئے بھائی، اور مشترک کے ایک معنی کو ترجیح دے دی جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مؤول۔ تو یہ مؤول ہوا، اس میں تعویل کی گئی، ایک معنی کو ترجیح دی گئی، تو یہ ہمارے نزدیک بھی مؤول، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی مؤول، لیکن ہم نے تعویل کے ذریعے کس معنی کو ترجیح دی بھائی؟ حیض کے معنی کو، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے طہر کے معنی کو ترجیح دیا تعویل کے ذریعے۔ یہی بات بیان کر رہے ہیں وَبَطَلَ التَّعْوِيلُ بِالْأَطْهَارِ فی آیت التربص، آیت تربص میں طہروں کے ساتھ تعویل کرنا باطل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ طہروں کے ساتھ تعویل کرنا باطل ہے۔ دیکھیے بھائی اب ساری تقریر ذکر کریں گے شارح خود بھائی، کہتے ہیں عطف علی قولہ شرط الولاء، یہ عطف ہے ماتن کے قول شرط الولاء پر، وتفریع رابع علیہ، اور چوتھی تفریع ہے اس حکم پر، اے اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا يحتمل البیان، کہ جب خاص بین بنفسہ ہو تو وہ بیان کا، خاص بین بنفسہ ہے تو وہ احتمال نہیں رکھتا بیان کا۔ یہاں مولانا شارح سے سہو ہوا ہے، یہ دوسرے قانون پر تفریع نہیں ہے، پہلے قانون پر تفریع ہے بھائی، سمجھ میں آیا جی؟ تو بے خیالی میں بھائی وہ یہ دوسرا ہی لکھ گئے اوپر بھائی، دوسرا تو پہلے قانون پر تفریع ہے۔ پہلا قانون کیا ہے کہ خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اس پر یہ تفریع ہے۔ تو کہتے ہیں فَبَطَلَ تَعْوِيلُ الْقُرُوءِ بِالْأَطْهَارِ فِي قَوْلِهِ تعالی، لہذا قروء کی تعویل اطہار کے ساتھ کرنا باطل ہے اللہ کے اس قول میں، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور طلاق والیاں جو ہیں وہ روکیں اپنے نفسوں کو 3 قروء تک۔ وَبَيَانُهُ، بیان اس کا یہ ہے کہ ان قولہ تعالی قروء مشترک بین معنی الطہر والحیض، کہ اللہ کا یہ قول جو قروء ہے یہ مشترک ہے دو معنی طہر اور حیض میں، مشترک تھا طہر اور حیض کے معنی میں، فَأَوَّلَهُ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ بِالْأَطْهَارِ، تو تعویل کی اس کے امام شافعی رحمہ اللہ نے طہروں کے ساتھ، لقولہ تعالی، اللہ کے اس قول کی وجہ سے، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، امام شافعی رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تعویل کرتے ہیں کہ قروء سے مراد طہر ہیں اللہ کے اس قول کی وجہ سے، علی ان اللام للوقت، کہ یہ جو لام ہے اس کے اندر یہ کس لیے ہے؟ وقت کے لیے ہے، ای فَطَلِّقُوهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ، کہ تم طلاق دو ان کو لوقت عدتہن، ان کے عدت کے وقت، ان کو طلاق دو ان کے عدت کے وقت بھائی، اور عدت کا وقت وہو الطہر، وہ کیا ہے؟ طہر ہے بھائی۔ طہر کیوں ہے؟ کہتے ہیں لأن الطلاق لم یشرع الا فی الطہر بالاجماع، اس لیے کہ طلاق مشروع نہیں ہے مگر طہر کے اندر ہی بالاجماع۔ بالاجماع مولانا طلاق دینے کا وقت طہر ہے، کس وقت میں دینی چاہیے؟ طہر میں دینی چاہیے بھائی، طہر میں بھائی، سمجھے؟ حیض میں طلاق دینا درست نہیں ہے بھائی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں بھائی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی حالت حیض میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور رجوع کرنے کا حکم دیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا حیض کے اندر طلاق دینا پسندیدہ نہیں جی، درست نہیں ہے، درست نہیں ہے بھائی۔ اچھا تو کہتے ہیں لأن الطلاق لم یشرع الا فی الطہر بالاجماع، اس لیے کہ طلاق مشروع نہیں ہے مگر طہر ہی کے اندر بالاجماع جی۔ تو کیا آیا آیت میں؟ دوبارہ آیت سے نظر رکھو، جو ترجمہ کیا بھائی فَطَلِّقُوهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ، کہ تم ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، ان کے عدت کے وقت میں۔ تو دیکھو طلاق طہر کیا ہے؟ طلاق کا وقت ہے، طلاق کس وقت دینی چاہیے؟
طہر کے وقت میں، اور وہی وقت ہے ان کی عدت کا بھی، خود آگے آیا نہیں، لِوَقْتِ فَطَلِّقْ، طلاق دو، کس وقت دو؟ عدت کے وقت میں، اور طلاق صرف کس وقت دینی ہے؟ معلوم ہوا عدت کا وقت بھی کون سا ہوا؟ طہر ہوا۔ ثابت ہوا یا نہیں بھائی کہ فروع سے کیا مراد ہے؟ طہر مراد۔ آگے دیکھیے اب ہماری دلیل، وَأَوَّلَهُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بالحیض، وَأَوَّلَهُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بالحیض، حیض جمع کر لو بھائی، جمع، کیونکہ فروع کا لفظ جمع آیا تھا تو تعویل بھی جمع کے لفظ کے ساتھ، اور تعویل کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حیضوں کے ساتھ فروع کی، بدلالت جی بالحیض نہیں ہے آپ کی کتابوں میں ہے؟ ہاں بالحیض بھائی، وَأَوَّلَهُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بالحیض کا لفظ ہونا چاہیے بھائی، ہونا چاہیے بھائی، کتابت کی غلطی ہے بھائی، لکھو بھائی یہاں پر تعویل کی ہے، کس چیز کے ساتھ تعویل کی ہے یہ بھی تو ذکر ہو بھائی، تو حیض اسی حیض کی طرح لکھنا ہے، بس صرف حرکات مختلف ہو گئے، وَأَوَّلَهُ ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالحیض، اور تعویل کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کس کے ساتھ؟ حیضوں کے ساتھ، بدلالت قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلالت کی وجہ سے، ثلاثہ، قرآن میں کیا لفظ آیا تھا؟ ثلاثہ کا لفظ آیا تھا، اس کی دلالت کی وجہ سے۔ کیوں بھائی؟ کیسے؟ آپ خود بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّهُ خاصٌ، اس لیے کہ یہ ثلاثہ کیا ہے؟ خاص، لا يحتمل الزیادۃ والنقصان، یہ زیادتی اور کمی کا احتمال نہیں رکھتا۔ بھائی دیکھو ثلاثہ کون سا عدد ہے؟ جو 2 سے بڑا ہو اور 4 سے چھوٹا ہو۔ یہ کمی کا بھی احتمال نہیں رکھتا کہ 2 کو 3 کہہ دیا جائے، زیادتی کا بھی احتمال نہیں رکھتا کہ 4 کو کیا کہہ دیا جائے؟ 3 تو وہ ایک مخصوص عدد ہے، اسی پر اس نے دلالت کرنی ہے، تو یہ نہ زیادتی کا احتمال رکھتا ہے اور نہ کمی کا۔ وَالطَّلَاقُ لَمْ يُشْرَعْ إِلَّا فِي الطُّهْرِ، اور طلاق مشروع نہیں ہے مگر طہر ہی کے اندر، یہ بات بھی طے ہے۔ اچھا، تو فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ، جب طلاق دے دی اس نے طہر کے اندر، وَكَانَتِ الْعِدَّةُ أَيْضًا هِيَ الطُّهْرُ، اور عدت بھی کیا ہو؟ یہ طہر ہی ہو، فَلَا يَخْلُو، تو پھر خالی نہیں ہے، 2 باتوں میں سے ایک بات پیش آئے گی، کیا؟ کہ إِمَّا يُحْتَسَبَ ذَلِكَ الطُّهْرُ مِنَ الْعِدَّةِ أَوْ لَا، کہ اس طہر کو جس کے اندر طلاق دی ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا عدت کے اندر، یا عدت میں شمار نہیں کریں گے؟ اس کو عدت میں شمار کریں گے یا شمار؟ دیکھو دوبارہ سنو بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تعویل کی ہے تو فروع کی کس کے ساتھ؟ حیضوں کے ساتھ بھائی، اور دلیل کے طور پر اللہ کا یہ قول ثلاثہ ذکر فرمایا کہ ثلاثہ خاص ہے جو کمی اور زیادتی کا احتمال ایک مخصوص عدد پر دلالت کر رہا ہے بھائی، اور مخصوص عدد پر، پہلی بات یہ یاد رکھو۔ دوسرا یہ کہ طلاق مشروع ہے، صرف کس حالت میں دینی چاہیے؟ طہر کی حالت میں دینی چاہیے۔ اب اگر طہر ہی کو ہم کیا شمار کر لیں جی؟ اگر طہر ہی کو عدت شمار کر لیں تو 2 خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی، کیا؟ جس طہر میں طلاق دی ہے اس کو شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے؟ اگر اس کو بھی کرتے ہیں تو 3 طہر پورے نہ ہوئے، بلکہ 3 سے طہر کیا ہو جائیں گے؟ کم، تو ثلاثہ پر عمل نہ ہوا۔ اور اگر اس طہر کو شمار نہیں کرتے، اگلے 3 طہر شمار کرتے ہو تو کچھ حصہ تو اس کا بھی تھا، تو لہذا 3 پر پھر بھی عمل نہ ہوا، اور عدت کیا ہوئی؟ 3 طہروں سے زیادہ ہو گئی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو ثلاثہ پر عمل نہ رہا، حالانکہ ثلاثہ خاص ہے بھائی۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُحْتَسَبَ ذَلِكَ الطُّهْرُ مِنَ الْعِدَّةِ أَوْ لَا، شمار کیا جائے گا اس طہر کو بھی عدت میں سے یا شمار نہیں کیا جائے گا۔
فَإِنِ احْتُسِبَ مِنْهَا اگر اس کو شمار کیا گیا عدت میں سے کما ہوا مذہب الشافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے کہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ شمار کرتے ہیں بھائی وہ اس کو بھی شمار کرتے ہیں تو یکون قرعین و بعضا من الثالث تو عدت کیا ہو گئی دو قر اور تیسرے کا بعض تیسرا یعنی وہ جو پہلا مراد ہے پہلا تھا اس میں سے جب پہلے طہر میں طلاق دینی ہے اور وہی کیا ہے عدت بھی ہے تو جب طلاق دے گا کچھ نہ کچھ حصہ تو اس کا گزر چکا ہوگا تو وہ بعض ہوا لأن بعضا منه قد مضى اس لیے کہ اس میں سے کچھ تو گزر چکا ہے وَإِن لَمْ يُحْتَسَبْ مِنْهَا اور اگر اس کو شمار نہ کیا جائے اس طہر کو جس میں طلاق دی ہے اس کو اگر عدت میں سے شمار نہ کیا جائے وَيُؤْخَذُ ثَلَاثٌ أُخَرُ اور اس کے علاوہ 3 کو لیا جائے اور وَيُؤْخَذُ ثَلَاثٌ أُخَرُ مَا سِوَى هَذَا الْقُرْءِ اور 3 دوسرے جو ہیں طہر لیے جائیں اس قر کے علاوہ 3 دوسرے قر لیے جائیں یکون ثلاثا و بعضا تو اس صورت میں کیا ہو جائیں گے قر 3 اور کچھ بھائی یعنی 3 سے کچھ زائد ہو جائیں گے وعلی کل تقدیر اور ہر تقدیر پر یبطل موجب الخاص الذی هو ثلاثه باطل ہو جائے گا اس خاص کا مقتضا جو کہ ثلاثہ ہے وہ جو ثلاثہ خاص ہے اس کا مقتضا کیا ہو جائے گا باطل وہ تو کس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ تو کس چیز پر دلالت کرتا ہے بھائی صرف 3 کی عادت پر دلالت کرتا ہے 3 سے کم بھی مراد نہیں 3 سے زیادہ بھی مراد نہیں تو لہذا اب اگر آپ طہر کو عدت شمار کرتے ہیں تو جس طہر کے اندر طلاق دی ہے اس کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے اگر اسے شمار کرتے ہیں تو ایک یہ والا طہر ہوا اگلے 2 پورے ہو گئے تو اگلے 2 تو پورے لیکن یہ والا پورا نہیں تو 2 قر اور کچھ تیسرے کا حصہ آ گیا اور اگر اس کو شمار نہیں کرتے تو اگلے 3 پورے شمار کریں گے تو اس کا بھی تو کچھ حصہ ہے تو 3 سے کیا ہوئی بات زیادہ ہو گئی کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ هِيَ الْحَيْضُ اور عدت اگر کیا ہو یہ حیض ہو وَالطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ جیسے کہ ہمارا مذہب ہے تو اب اگر عدت ہم حیض کو شمار کریں وَالطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ اور طلاق کس میں ہو طہر میں ہو لم يلزم شيء من المحظورين محظور کہتے ہیں قابل احتراز شے کو جس چیز سے بچا جائے قابل احتراز شے تو کہتے ہیں لم یلزم شیء من المحظورین تو ان 2 قابل احتراز چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں آئے گی بھئی 2 قابل احتراز چیزیں کیا ہیں 3 سے زیادہ ہونا یا 3 سے کم ہونا یہ دونوں قابل احتراز ہیں ان سے بچنا چاہیے پورے 3 پہ عمل ہونا چاہیے تو کہتے ہیں اگر عدت حیض کو شمار کریں اور طلاق طہر میں ہو تو پھر ان 2 قابل احتراز چیزوں میں سے کوئی ایک بھی لازم نہیں آئے گی بل تعد 3 حیض بعد مضی الطہر الذی وقع فیہ الطلاق بلکہ شمار کیے جائیں گے 3 حیض بعد مضی الطہر الذی وقع فیہ الطلاق بعد گزر جانے اس طہر کے جس کے اندر طلاق واقع ہوئی تھی بھئی طہر کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے اور ہمارے نزدیک کس کو شمار کرنا چاہیے عدت حیض کو تو جس طہر میں طلاق دی ہے اس سے اگلے حیض 3 پورے شمار کر لو پورے 3 حیض ہوئے وقد قیل ان هذا الالزام على الشافعي رحمه الله تعالى يمكن ان يستنبط من لفظ یہاں سے بھائی بعض احناف نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف استدلال کیا جا سکتا ہے بھائی لفظ قروء سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے بھائی ثلاثہ کے بجائے لفظ قروء سے بھی کیا کیا جا سکتا ہے استدلال کیا جا سکتا ہے تو ان کے اس قول کو ذکر کریں گے شارح اور پھر اس کو رد کریں گے کہ نہیں بھائی یہ تقریر درست نہیں ہے بھائی بعض احناف نے کیا کہا کہ لفظ قروء سے ہی استدلال کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ قروء جمع ہے قرؤن کی اور تو قروء ہوئی جمع اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے 3 پر ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو 3 لہذا 3 ہے قروء پورے ہونے چاہیے تو 3 قروء کیا ہونے چاہیے
پورے ہونے چاہیے۔ تو استدلال کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ثلاثہ کے بجائے صرف کس سے استدلال کر سکتے ہیں؟ قروء سے، کہتے ہیں اس لیے کہ قروء جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 افراد پر ہوتا ہے۔ معلوم ہوا قروء بھی کم از کم کتنے ہونے چاہیے؟ 3 ہونے چاہیے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ جو طہر شمار کرتے ہیں وہ 2 اور تیسرے کا کچھ حصہ ہوتا ہے، 3 پورے نہیں ہوتے، حالانکہ جمع کا اطلاق تو 3 سے کم پر نہیں ہوتا۔ شارح جواب دیں گے کہ نہیں بھائی، یہ بات درست نہیں ہے بھائی، جمع کا اطلاق 3 سے کم پر بھی ہو جاتا ہے بھائی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے الحج اشہر معلومات، بھائی حج کے مہینے معلوم ہیں بھائی۔ یاد رکھیے رمضان گزرتے ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں بھائی، رمضان کے بعد شوال آیا، ذوالقعدہ آیا اور پھر ذی الحج آیا، تو رمضان گزرتے ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں بھائی۔ تو شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 ایام بھائی، تو یہ 2 ماہ 10 دن ہوئے، تو یہ 3 ماہ پورے نہیں ہیں، لیکن قرآن میں کیا آیا؟ اشہر، جمع کا صیغہ آیا، سمجھ میں آیا؟ اور جمع کا اطلاق تو ویسے ہم کیا کہتے ہیں، کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر، اور یہاں 2 سے کچھ زائد پر اطلاق ہو رہا ہے، معلوم ہوا جمع کا اطلاق 3 سے کم پر بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وقد قیل ان هذا الالزام على الشافعي رحمه الله تعالى يمكن ان يستنبط من لفظ قروء بدون ملاحظة قوله ثلاثة، اور تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ الزام امام شافعی رحمہ اللہ پر ممکن ہے کہ اس کے استنباط کیا جائے لفظ قروء سے ہی، بغیر ملاحظہ کیے اللہ تعالیٰ کے قول ثلاثہ کو، لأنه جمع، اس لیے کہ قروء کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے، وأقله ثلاث، اور جمع کے کم از کم کتنا افراد ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں افراد۔ وهذا فاسد، رد کر رہے ہیں بھائی اس تقریر کو شارح بھائی، کہتے ہیں وهذا فاسد، یہ درست نہیں ہے، لأن الجمع يجوز ان يذكر ويراد به ما دون الثلاث، اس لیے کہ جمع کے اندر جائز ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے اور ارادہ کیا جائے اس سے 3 سے کم کا، کما فی قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں بھائی جی، اور وہ کتنے ہیں؟ 2 ماہ 10 دن بھائی، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، پھر بھی اس کے لیے اشہر جمع کا لفظ ذکر کیا گیا، معلوم ہوا 3 سے کم کے لیے بھی جمع کا، 3 سے کم پر بھی جمع کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ بخلاف اسماء العدد، بخلاف کس کے؟ اسماء عدد، فإنها نص فی مدلولاتها، اس لیے کہ وہ قطعی ہوتے ہیں اپنے مدلولات میں، نص کا یہاں کیا ترجمہ کریں؟ قطعی، اس لیے کہ اسماء عدد جو ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں اپنے مدلولات کے اندر بھائی، قطعی ہوتے ہیں، مثلا 3 بولا تو 3 سے 3 ہی مراد ہے، 3 سے کم اور زیادہ مراد نہیں، اور جمع کے ذریعے تو 3 سے کم بھی مراد ہو سکتے ہیں، لہذا جمع کے صیغے سے استدلال صحیح نہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى، بھئی امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ قروء سے کیا مراد ہے؟ طہر، اور کس وجہ سے؟ کہتے ہیں وہی وہ ذکر کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، بھئی یہاں لام کس لیے آیا ہے؟ وقت کے لیے، اب اس کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بھئی لِعِدَّتِهِنَّ میں لام وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ لام اجلیہ ہے بھئی، لام کیا ہے؟ اجلیہ ہے بھئی، یہ جو سبب ذکر کرنے کے لیے آتا ہے، وجہ ذکر کرنے کے لیے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى، باقی اللہ کا یہ قول جو ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کے یہ جو ہے فَمَعْنَاهُ لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ، لِعِدَّتِهِنَّ کا کیا معنی ہے؟ لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ، عدت کے لیے، یعنی کیا معنی عدت کے لیے؟ أي طَلِّقُوهُنَّ بِحَيْثُ يُمْكِنُ إِحْصَاءُ عِدَّتِهِنَّ، احصاء عدتہن، یعنی ان کو طلاق دو اس طور پر کہ ممکن ہو ان کی عدت کا شمار کرنا، ان کی عدت کا شمار کرنا ممکن ہو بھئی۔ وذالک بأن یکون فی طہر لا وطی فیہ، اور وہ اس طور پر کہ وہ طلاق جو ہے ایسے طہر میں ہو لا وطی فیہ، جس کے اندر وطی نہ ہو، وطی نہ پائی جائے، لأنه يعلم حينئذ، اس لیے کہ پھر اس وقت یہ جان لیا جائے گا کہ انہا غیر حامل، کی یہ کیا ہے؟ حاملہ نہیں ہے بھئی۔ جب اس طہر کے اندر حیض آیا، حیض کا آنا علامت ہے وہ حاملہ نہیں، اس کے بعد طہر آیا، اس طہر میں طلاق دی ہے، تو اس طہر میں بھی وطی نہیں ہونی چاہیے، صحبت نہیں ہے، جب صحبت نہیں ہے معلوم ہوا حاملہ بھی نہیں ہے، تو اب کیا ہے؟ آرام سے عدت کس کے لیے پوری کر لے گی؟
حیض کے ذریعے. تو لِأَنَّهُ يُعْلَمُ حِينَئِذٍ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ، اس لیے کہ یہ جان لیا جائے گا اس وقت کہ یہ حاملہ نہیں ہے. فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ بِلَا شُبْهَةٍ، تو یہ عدت گزار لے گی 3 حیضوں کے ساتھ بغیر شبہ کے. وَلَا تُطَلِّقُ فِي طُهْرٍ وُطِيَ فِيهِ. سمجھ میں آیا بھائی؟ معنی بیان کر رہے ہیں، ان کو اس طور پر طلاق دو کہ ان کی عدت کو شمار کرنا ممکن ہے. اور ولا تطلق، مراد یہ ہے کہ طلاق نہ دو فی طہر وطی فیہ، ایسے طہر میں جس میں وطی کی گئی ہو. لأنہ لم یعلم حینئذ، اس لیے کہ اس وقت یہ نہیں جانا جائے گا کہ انہا حامل تعتد بوضع الحمل او غیر حامل تعتد بالحیض، کہ یہ حاملہ ہے تو وضع حمل کے ساتھ عدت گزارے گی، یا غیر حاملہ ہے تو کس کے ساتھ عدت گزارے گی؟ حیض کے ساتھ. طہر میں اگر صحبت ہوئی ہے پھر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حاملہ ہے یا حاملہ نہیں. حاملہ ہوتی تو پھر وضع حمل کی کے ساتھ عدت گزارے گی، اور غیر حاملہ ہو تو کس کے ساتھ گزارے گی؟ حیض کے ساتھ. تو کہتے وَقَضَى لَا تُطَلِّقُوا فِي الْحَيْضِ، اور اسی طرح حیض میں بھی طلاق نہ دو. یہ مراد ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ کس کی ساری مراد بیان ہو رہی ہے؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. لام کون سا ہے؟ اجلیہ ہے، یعنی ان کی عدت کے لیے ان کو کیا کرو؟ طلاق دو. یعنی اس طریقے پر عدت کو شمار کرنا ممکن ہو. اور وہ کس طریقے پر ہے کہ ایسے طہر میں دی جائے جس کے اندر صحبت نہ کی ہو. ایسا طہر نہیں ہونا چاہیے جس میں صحبت کی ہو. ایسے طہر میں طلاق نہ دو، اور نیز حیض میں بھی نہ دو، ورنہ کیا ہوگا؟ حیض میں بھی نہ دو. دیکھیے خود ذکر کریں، وَقَضَى لَا تُطَلِّقُوا فِي الْحَيْضِ، طلاق نہ دو نے حیض کے اندر. لِأَنَّ هَذَا الْحَيْضَ لَمْ يُعْتَبَرْ عِنْدَنَا، اس لیے کہ یہ حیض جس میں طلاق دی ہے یہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں. وَلَا الطُّهْرَ الَّذِي يَلِيهِ، اور نہ ہی وہ طہر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس حیض کے بعد کیا آئے گا بھائی؟ حیض کے اندر طلاق دی تو یہ حیض تو شمار نہیں. اگلا طہر تو ہمارے نزدیک بھائی خروج سے طہر مراد ہی نہیں ہے بھائی، تو اس کو بھی شمار نہیں. آگے پھر جو حیض 3 آئیں گے ان کو شمار کریں گے. تو عورت پر عدت کیا ہو گئی؟ طویل ہو گئی بھائی. تو کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا الْحَيْضَ لَمْ يُعْتَبَرْ عِنْدَنَا، اس لیے کہ یہ حیض ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے. وَلَا الطُّهْرَ الَّذِي يَلِيهِ، اور نہ ہی وہ طہر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. فَيَنبَغِي أَن يُحْتَسَبَ فِيهِ ثَلَاثُ حِيَضٍ أُخَرُ، بس تو مناسب یہ ہے کہ شمار کیا جائے اس کے اندر 3 اور حیضوں کو. 3 اور حیضوں کو شمار کرنا پڑے گا. یہ والا تو ہمارے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے. فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا، تو لمبی ہو جائے گی عدت اس عورت پر بلا تقریب، بغیر تقریب، بغیر کسی مناسبت کے. بلا تقریب کا معنی ہے بغیر مناسبت کے، مراد ہے بلا وجہ کے، یعنی بلا وجہ. فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا بِلَا تَقْرِيبٍ، تو لمبی ہو جائے گی عدت اس عورت پر بغیر وجہ کے. بلا وجہ اس پر عدت کیا ہو جائے گی؟ لمبی ہو جائے گی جب آپ اس کو حیض کے اندر طلاق دیں گے، کیونکہ یہ حیض ہم شمار نہیں کرتے. اگلے 3 حیض شمار کرنے پڑیں گے، تو بلا وجہ اس پر کیا ہو گئی؟ عدت لمبی ہو گئی بھائی. ثم لكل واحد منا ومن الشافعي رحمه الله تعالى في هذا المقام قرائن، پھر ہر ایک کے لیے، ہم میں سے اور امام شافعی رحمہ اللہ میں سے ہر ایک کے لیے فی هذا المقام قرائن، اس مقام پر اور بھی ایسے قرینے ہیں. تو تستنبط من نفس الآیت، جو ان کا استنباط کس سے کیا جاتا ہے؟ نفس آیت ہی سے استنباط کیا جاتا ہے. بوجوہ متعددہ، مختلف وجوہ سے بھائی، مختلف طریقوں سے. قد ذکرتها فی التفسیرات الاحمدیہ، تحقیق میں نے ان کو ذکر کیا تفسیرات احمدیہ میں بالبسط والتفصیل. بسط و تفصیل کا ایک معنی ہے، بسط کا معنی بھی تفصیل بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ یا بسط کا معنی پھر وضاحت کے کر لیں بھائی، وضاحت بھی اس کا معنی آتا ہے. میں نے ان کو قرائن کو ذکر کیا تفسیرات احمدیہ میں وضاحت اور تفصیل کے ساتھ. فطالعها ان شئت، ان کا مطالعہ کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں. قرائن یاد رکھو جمع ہے قرینہ کی، اور قرینہ کس کو کہتے ہیں؟ القرینۃ هو امر یشیر الی المطلوب. القرینۃ هو امر یشیر الی المطلوب. قرینہ وہ امر ہے جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر رہا ہو. تو کوئی بھی چیز جو مطلوب کی طرف اور مقصود کی طرف اشارہ کر رہی ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قرینہ. تو شارح یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم نے بحث کر لی بھائی، جو اصل ضابطہ ذکر کیا تھا اس کے مطابق مختصر ہم نے یہاں بحث کر لی.
تو اس پر اور بھی دلیلیں ہیں بھائی، امام شافعی رحمہ اللہ کی بھی اور دلائل ہیں، ہمارے بھی اور دلائل ہیں جو اسی آیت سے ہم ان کا استنباط کرتے ہیں بھائی، اسی آیت سے ان کا استنباط کیا گیا ہے، اور وہ میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی تفسیر احمدی کے اندر ذکر کر دیا ہے بھائی، ان کو سمجھ میں آیا بھائی؟ خلاصہ سن لو بھائی، خاص کے لیے جو خاص کا حکم بیان کیا تھا اس کے اب پہلے حکم پر یہ تفریع ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی 3 تفریعات جو تھیں وہ دوسرے ضابطے پر، دوسرے حکم پر تھیں، اور یہ تفریع کس پر ہے؟ پہلے حکم پر ہے کہ خاص شامل ہوتا ہے مخصوص کو قطعی طور پر۔ چنانچہ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو 3 قروء تک بھائی۔ اب قروء ایسا لفظ ہے جس کا معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور طہر کے بھی آتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں تعویل کرتے ہیں اور اس سے کیا مراد لے لیتے ہیں؟ طہر مراد لیتے ہیں بھائی، طہر مراد لیتے ہیں۔ اور دلیل ان کی کیا ہے کہ دوسری قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ ان عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں۔ وہ فرماتے ہیں یہ لام وقت کے معنی میں ہے، عدت کے وقت میں ان کو طلاق دو، اور طلاق تو مشروع ہے کہ کب دینی چاہیے؟ طہر میں، اور وہی ہے عدت کا بھی وقت کہ طلاق دو ان کو عدت کے وقت میں۔ معلوم ہو طلاق اور عدت کا ایک ہی وقت ہے، تو طلاق کا وقت تو طہر ہے، تو معلوم ہو عدت بھی کیا ہے؟ طہر ہی مراد ہے جی۔ اور پھر ہم جواب دیتے ہیں بھائی کہ خاص کیا ہوتا ہے؟ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اور یہاں لفظ ثلاثہ آیا اور ثلاثہ خاص ہے، اور ثلاثہ ایک معلوم عدد کا نام ہے جو 2 سے زائد ہے اور 4 سے کم ہے۔ تو اگر آپ طہر مراد لے لیں تو اس ثلاثہ پر عمل نہیں ہوتا، حالانکہ ثلاثہ کیا ہے؟ اپنے مدلول کو قطعی طور پر ثابت کر رہا ہے، اور تو 3 طہر وہاں پورے نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں حیض مراد لے لو تو حیض 3 پورے ہو جاتے ہیں، لہذا اس سے کیا مراد لیں گے؟ ہم اس سے حیض مراد لیتے ہیں بھائی۔ پھر اس کے بعد ایک اعتراض بعض احناف نے اور جواب دیا تھا کہ بھائی قروء سے استدلال کر لیتے ہیں بھائی، ثلاثہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، قروء سے بھی استدلال ممکن ہے۔ شارح نے کہا نہیں بھائی، قروء جمع ہے لیکن جمع کا اطلاق کبھی کبھار 3 سے کم پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ثلاثہ کا اطلاق 3 سے کم پر نہیں ہوتا اور نہ زائد پر ہوتا ہے بھائی۔ باقی جو آپ نے کہا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یہ لام وقت کے لیے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ لام وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ لام اجلیہ ہے جو سبب اور وجہ ذکر کرنے کے لیے۔ ان کو طلاق دو ان کی عدت کے لیے، یعنی اس طریقے پر کہ عدت کو شمار کرنا ممکن ہو، اور وہ کس طرح ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس کے اندر صحبت نہ کی ہو۔ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔